سیالکوٹ واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار برہم، کہا کہ ذمہ دار عناصر انسان کہلانے کے حقدار نہیں، ملزمان عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے، دین اسلام میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ سیالکوٹ واقعہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے، قانون ہاتھ میں لینے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، سیالکوٹ میں فیکٹری کے شری لنکن مینیجر کا قتل، پنجاب حکومت نے معاملے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی ہے۔ سیالکوٹ میں فیکٹری کے شری لنکن مینیجر کا جو قتل ہوا ہے، اس واقعے پر پنجاب حکومت نے معاملے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے اشتعال دلایا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی ملزمان سمیت 112 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو ابتدائی رپورٹ بھجوا دی گئی ہے۔ فیکٹری مینیجر کے قتل کے ابتدائی وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے مزید بات کریں گے، سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم شیخ، بتائیے گا اس ابتدائی رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے؟ جی بالکل، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو سری لنکن واقعہ ہے وہ تقریباً 11 بجے کے قریب پیش آیا تھا، اور 11 بجے جو ہے لوگوں نے جو ہے وہاں جو فیکٹری ورکر ہیں انہوں نے وہاں پر جو بینر لگا ہوا تھا مذہبی نوعیت کا اس کو ہٹانے کے لیے جب کہا تو وہاں کی جو ملازمین تھے وہ اس پر طیش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہٹائیں گے، جس کے بعد اس کو مارنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سری لنکن جو مینیجر تھا وہ بھاگ کر چھت پر چلا گیا، لیکن جو ورکر ہیں وہ بھی جو ہے پیچھے پیچھے گئے اور اس کو مارتے ہوئے نیچے لے کر آئے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سری لنکن مینیجر نے جو ہے وہاں لگی ہوئی مشینوں کو صاف کرنے کے لیے کہا تھا کہ غیر ملکیوں نے دورہ کر رہا ہے اور اس موقع پر جو ہے صفائی بہت ضروری ہے، جس پر جو ہے وہ ورکر طیش میں آئے اور انہوں نے اپنا جو ماضی میں بھی کوئی غصہ چاہ رہا تھا وہ بھی غصہ نکالا اور اس کو مار دیا اور مار کر مار دیا۔ یہ بھی ایک بات اس میں ہے کہ 11 بجے کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کو جب کال کی گئی ہے تو پولیس کو کال کرنے کے بعد جو ہے وہ 20 منٹ کا وقفہ پایا گیا ہے، 20 منٹ کی تاخیر سے پہنچی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں پولیس کے دیر سے پہنچنے کا جو ہے وہ بھی تعین کیا جا رہا ہے کہ پولیس اگر دیر سے پہنچی ہے تو اس کی کیا وجہ تھی، اور جس وقت کال آئی ہے وہ اس وقت وہاں پر کس موقع پر موجود تھی، اور اس موقع سے لے کر فیکٹری تک کا جو وقوع ہے وہ کتنی دیر کا اور کتنی دیر میں جو ہے وہ پہنچا جا سکتا تھا۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک تقریباً 112 افراد جو ہے ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 2 اہم مرکزی ملزمان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی CCTV فوٹیج اور دوسری جو فوٹیج عوام نے بنائی ہے سوشل میڈیا کے تحت وہ فوٹیج دے کر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ فورینسک کروایا جا رہا ہے، اور ناظرہ سے بھی رپورٹ لی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو بھی پیش کر دی گئی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی جاننا چاہیں گے سلیم شیخ، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ پولیس کتنی دیر میں یہاں پر پہنچ سکتی تھی اور کتنی دیر میں پہنچی، 20 منٹ میں یہاں پر پہنچی، یعنی کہ کہیں نہ کہیں پولیس کی غفلت بھی پائی جاتی ہے۔ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس رپورٹ میں لکھا گیا اور اس کا بھی ابھی تعین کیا جا رہا ہے کہ جب 15 کی کال موصول ہوئی تھی تو فیکٹری سے لے کر اور جس جگہ پر پولیس کی وہ اسکواڈ کھڑی تھی اس کا دورانیہ کتنا تھا، اور ساتھ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے 20 منٹ بعد تو وہاں پر بہت زیادہ مشتعل ہجوم تھا اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے، جس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس نے دوبارہ مزید نفری جو ہے وہ طلب کی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نفری کم تھے اور وہاں پر جو لوگ ہیں تقریباً 800 سے 900 کے قریب افراد موجود تھے جن کو مشتعل افراد کو روکا نہیں جا سکتا تھا، اور جیسے ہی دوسری نفری آئی ہے تو پھر ہم نے جو ہے وہ صحیح یعنی کہ صورتحال کچھ ایسی بنی کہ پولیس کی نفری وہاں پر پہنچ گئی تھی 20 منٹ بعد ہی، لیکن وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا جس کی وجہ سے ان کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا، مزید نفری طلب کی گئی، اور جب مزید نفری وہاں پر پہنچی تب تک یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ سلیم، یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ نے بتایا کہ ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پہنچا دی گئی ہے، وزیر اعظم تک بھی پہنچا دی گئی ہے، دوسری جانب کا کوئی موقف سامنے آیا ہے اب تک؟ جو فیکٹری مالکان ہیں ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہو؟
جی فیکٹری میں جو مالک ہے اس کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا، لیکن جو رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب یہ وقوع ہوا تو فیکٹری مالک جو ہے وہ موقع سے نکل گیا تھا، اور موقع سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ سلیم صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ناظرین کو اس وقت اپڈیٹ کریں اس کے حوالے سے۔ شری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ پریانتھا کی لاش مکمل جل چکی تھی، لاش کا نچلا حصہ اور پاؤں محفوظ رہے ہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہما بٹ بتائیے گا پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، ابھی پریانتھا کمارا کی لاش کا جو ابتدائی پوسٹ مارٹم کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پریانتھا کمارا کی جو لاش ہے مکمل طور پر جل چکی تھی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم کے مطابق کہ لاش کا جو نچلا حصہ اور پاؤں ہے وہ محفوظ رہے ہیں، لیکن مقتول کے جو جسم کی باقی تمام ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ پنجاب نے سری لنکن سفارتخانہ ہے اس سے بھی رابطہ کر لیا ہوا ہے، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ لاش جو ہے اب اسلام آباد بھجوائی جائے گی۔ سری لنکن سفارتخانے کے اہلکار جو ہے وہ لاش کو موصول کریں گے۔ جی صحیح، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے ابتدائی طور پر، وزیر اعظم عمران خان کو بھی ابتدائی رپورٹ بھجوا دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرنی تھی ہما بٹ، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔